کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا ہر 6 میں سے ایک شخص چاہے مرد ہو یا عورت زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر انفرٹیلٹی کا شکار بنتا ہے۔ WHO کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق گلوبلی تقریباً 17.5% لوگ کبھی نہ کبھی بانجھ پن کا سامنا کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ شرح 21 سے 25% تک رپورٹ کی گئی ہے۔ اکثر لوگوں کے ٹیسٹ ریزلٹس نارمل ہونے کے باوجود انہیں کنسیو کرنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں مختلف قسم کے مہنگے اور دشوار علاج کروانے پڑتے ہیں۔ اور اگر یہ سب کروانے کے باوجود ڈاکٹرز جواب دے دیں تو کچھ لوگ منتوں کا سہارا لیتے ہیں یا اولاد جیسی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے ارد گرد ینگ کپلز میں انفرٹیلٹی کا مسئلہ اتنا عام کیوں ہے؟ ایسی کیا چھپی ہوئی وجوہات ہیں جن کے بارے میں اویئرنیس کی کمی ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ میں ہوں ڈاکٹر ربیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری صحت سیریز کی نیو ایپیسوڈ۔ ہماری زندگی کے اور بہت سے مسائل کی طرح بانجھ پن کا تعلق بھی ہماری ڈائٹ یعنی خوراک اور لائف سٹائل سے جڑا ہے۔ وہ چیزیں جو ہم روز سپر مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں، ہنستے ہنستے مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں اور بنا سوچے سمجھے کھا جاتے ہیں، وہی بن گئی ہیں ہماری نسلوں کی دشمن۔ آخر ہماری الٹرا پروسیسڈ خوراک میں ایسے کون سے کیمیکلز ہیں جن کا تعلق بانجھ پن سے ثابت ہو چکا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آتا ہے ہائی فرکٹوز کارن سیرپ۔ اسے فوڈ کمپنیز چینی کے سستے متبادل کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ PCOS، لو سپرم موٹیلٹی اور ہارمونل ڈس فنکشن جیسے مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ سیرپ ہے۔ یہ انسولین ریزسٹنس بھی پیدا کرتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں نیچرلی پائے جانے والی انسولین کی افادیت کو کم کرتا ہے، جو ہارمونل امبیلنس کا باعث بنتی ہے۔ فرینچ فرائز، چپس اور کافی لورز کے لیے ہے بیڈ نیوز، کیونکہ ٹوبیکو اسموک کی طرح ان میں بھی پایا جاتا ہے ایکریلامائڈ۔ یہ ہائی ٹمپریچر فرائنگ اور بیکنگ کے دوران بننے والا ایسا کیمیکل ہے جو سپرم اور ایگز کے DNA کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ کارسینوجینک یعنی کینسر کازنگ اور نیوروٹاکسن بھی ہے۔ اس کے علاوہ پروسیسڈ میٹ جیسے ساسیجز اور نگٹ کھانے والے بھی ہو جائیں خبردار، کیونکہ پروسیسڈ میٹ میں پائے جاتے ہیں بڑی تعداد میں نائٹریٹس اور پریزرویٹوز۔ یہ کرتے ہیں سپرم کی موومنٹ کو سلو اور اووریز میں بڑھاتے ہیں انفلیمیشن۔ اب باری آتی ہے انسٹنٹ نوڈلز اور ریڈی میڈ میلز کھانے والوں کی، کیونکہ ان میں استعمال ہوتا ہے MSG نامی ایک ٹیسٹ انہینسر۔ MSG ہائپوتھیلمس یعنی برین کے ہارمون سینٹر کو متاثر کرتا ہے، جس سے میلز میں ہارمونز اور فیمیلز میں اوویلیشن ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اب باری آتی ہے ہیلتھ کانشیس لوگوں کی، جو نیچرل شوگر کی بجائے آرٹیفیشل سویٹنر کو پریفر کرتے ہیں۔ ایسپارٹیم وہ آرٹیفیشل سویٹنر ہے جسے WHO نے پاسبلی کارسینوجینک ڈکلیئر کیا ہے۔ یہ ریپروڈکٹیو ہارمونز کو بھی سائلنٹلی ڈسٹرب کرتا ہے۔ شوگر فری اور 0 کیلوریز کے لیبل لگا کے بیچی جانے والی کولڈ ڈرنکس اور چوئنگمز میں بھی اسے نیچرل شوگر کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آئس کریمز فلیورڈ یوگرٹ کے شوقین بھی خود کو محفوظ نہ سمجھیں، کیونکہ ان میں شامل کیا جاتا ہے کیراگینن ایز اے تھکنر، جو آنتوں میں انفلیمیشن اور ہارمونل امبیلنس پیدا کرتا ہے۔ اس کے منفی اثرات ان خواتین میں مزید بڑھ جاتے ہیں جنہیں PCOS یا انڈومیٹریوسس کا مسئلہ ہو۔ بے ضرر لگنے والی بیکری آئٹمز جیسے بسکٹس وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں ریفائنڈ کاربز، جنہیں کھانے سے ہمارے بلڈ شوگر لیولز رائز کرتے ہیں۔ گریجولی انسولین ریزسٹنس اور اوبیسٹی بڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں ہوتی ہے انفرٹیلٹی۔ ان سب فوڈ آئٹمز کے ساتھ ساتھ کچھ انوائرمنٹل فیکٹر بھی ہیں جن سے فرٹیلٹی کو نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ مائکرو پلاسٹکس۔ 2025 میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق 100% ٹیسٹیکولر سیمپلز میں مائکرو پلاسٹک پایا گیا، اور پہلی بار خواتین کے اوویرین فلوئڈ میں بھی مائکرو پلاسٹک ڈیٹیکٹ ہوا۔ یہ اکثر پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی پینے سے، یا پلاسٹک کے ڈبوں میں موجود کھانے کو مائکرو ویو کرنے سے، پلاسٹک میں ریپ ہوئے برگر اور سنیک سے، یا پولیوٹڈ ہوا اور سی فوڈ کے ذریعے ہمارے جسم میں پہنچتے ہیں۔ یہ نینو پلاسٹکس ہارمون ریسیپٹرز کو بلاک کرتے ہیں، ایگ اور سپرمز کے DNA کو ڈیمیج کرتے ہیں اور فرٹیلائزیشن تک کا راستہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ قدرتی کنسیپشنز کے ساتھ ساتھ IVF کا سکسیس ریٹ بھی گر جاتا ہے۔ جب ایگ اور سپرم دونوں ہی انسٹیبل اور ڈیمیج ہوں گے تو IVF اور IUI جیسے پروسیجر بھی آسان نہیں رہتے، جس کا آلریڈی سکسیس ریٹ 35 سال سے کم عمر خواتین میں 40 سے 50% ہے، اور 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں صرف 5 سے 15%۔ اور اگر جنک فوڈ، کیمیکلز اور پلاسٹک کا ایکسپوجر زیادہ ہو تو IVF کا آؤٹ کم اور بھی پور ہو جاتا ہے۔
جب آپ جنک فوڈ کھاتے ہیں تو اوبیسٹی بڑھتی ہے، جس سے ہوتی ہے کرونک انفلیمیشن، اور پھر ان سب کیمیکلز کا اثر اور بھی ڈراسٹک ہو جاتا ہے، یعنی یہ سب مل کر فرٹیلیٹی کو ختم کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان سب اثرات سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہول فوڈز کھائیں، جیسے لال آٹے سے بنی روٹی، سبزی، دال، انڈے، فروٹس اور نٹس۔ پلاسٹک کو چھوڑیں اور گلاس یا سٹیل کو یوز کریں۔ مائکرو ویو میں پلاسٹک یوز نہ کریں۔ پروسیسڈ فوڈ یعنی پیکٹس میں ملنے والی اشیاء سے دور رہیں۔ اگر یوز کرنی بھی پڑ جائیں تو لیبل ضرور پڑھیں، اور سمجھ نہ آئے تو یوز نہ کریں۔ میٹھا اعتدال میں کھائیں۔ آرٹیفیشل سویٹنرز پہ گڑ اور شہد کو ترجیح دیں۔ اپنی گٹ ہیلتھ یعنی نظام ہضم اور ہارمونز کا خیال رکھیں۔ ان سب تدابیر کے ذریعے آپ خود کو اور اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں اس سلو پوائزننگ سے جس کی ذمہ دار ہے آج کی انڈسٹریل ڈائٹ۔ یاد رکھیے کہ سمپل اور خالص خوراک ہی ہمارے صحت مند مستقبل کی ضامن ہے۔